بڑھا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے گاڑی کے پاس آتی، میں نے پچھلی نشست سے اس کا بیگ اٹھایا اور باہر پھینکا اور گاڑی چلا کے یونیورسٹی چلا گیا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیسے اسکول پہنچے گی یا کیسے گھر واپس جائے گی۔ میں تو اپنی زندگی سے اس نین تارا نامی لڑکی کو دفع کرنا چاہتا تھا۔ اچھا یہ کہ گم ہی ہو جائے، اس کی ماں اس کے لیے روئے تڑپے، اسے بھی احساس ہو کہ دوسروں کے بچے کے ساتھ زیادتی کرنا کیا ہوتا ہے۔ ہر وقت میرے خلاف میرے باپ کے کان بھرتی رہتی تھی۔ بہرحال میں نے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا، میں یونیورسٹی چلا گیا، لیکن پورا دن مجھے اس کا خیال آتا رہا کہ اسے تو راستوں کا نہیں پتا، اسے بس کا نہیں پتا، کہیں میرا باپ میری شامت ہی نہ لے آئے۔ پورا دن ایسے ہی گزر گیا۔ جب میں گھر واپس آیا تو میری ماں گیٹ تک آئی۔ میں نے گاڑی اندر کی، چوکیدار دروازہ بند کرنے لگا۔ میں باہر نکلا تو کہنے لگی نین تارا کہاں ہے؟ مطلب ابھی تک وہ گھر نہیں پہنچی۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا، میں تو اسے اسکول چھوڑ کے آ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ بابا اسے اسکول سے لے آئے ہوں گے، کیونکہ مجھے تو یونیورسٹی میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ میں تو ویسے بھی 3 بجے واپس آیا تھا۔ وہ بے حد پریشان تھی، کہنے لگی نہیں تمہارے بابا نے تو کہا تھا کہ تم ہی لے کے آؤ گے۔ میں نے کہا میں کیسے لا سکتا ہوں، اس کی چھٹی 1 بجے ہوتی ہے، میری 3 بجے ہوتی ہے، آپ خود سوچیں۔ بہرحال میں تھک گیا ہوں، مجھے کھانا لگا دیں۔ کہنے لگی میری بچی کہاں ہے؟ پہلے تم اسے اسکول سے لے کے جاؤ، وہ تو رو رو کے ہلکان ہو چکی ہوگی۔ میں نے کہا میں بہت تھک گیا ہوں، اب 2 گھنٹے سے وہ اسکول میں ہوگی کیا، آ جائے گی کسی بس میں بیٹھ کے۔ وہ کہنے لگی اسے کیا پتا کون سی بس کہاں جاتی ہے، میری بچی نے آج تک کبھی بس کا سفر نہیں کیا، اسے تو راستوں تک کا نہیں پتا۔ میں نے کہا میرے سر میں درد ہے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ رونے لگی۔ اس نے کمرے میں جا کے اپنے سر پہ چادر لی اور باہر نکل گئی۔ میں استہزائیہ مسکرانے لگا کہ ڈھونڈو اب اپنی بچی کو، وہ تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ میں اپنے کمرے میں آ کے فریش ہو کے باہر کچن میں چلا گیا۔ جانتا تھا کھانا تیار ہوگا، کیونکہ آتے ہی اس کی ماں نین کو کھانا کھلاتی تھی۔ میں نے دیکھا تو کھانا تیار تھا۔ میں نے پلیٹ میں کھانا ڈالا اور آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد رکشے کی آواز آئی۔ جیسے ہی وہ باہر کھڑا ہوا، کچھ ہی دیر بعد روتی ہوئی نائلہ آنٹی گھر میں داخل ہوئی۔ کہنے لگی میری بچی کہاں ہے؟ وہاں کے چوکیدار، پرنسپل سب کہہ رہے ہیں کہ آج آپ کی بچی اسکول آئی ہی نہیں ہے، تم نے اسے کہاں چھوڑا ہے بتاؤ مجھے۔ میں نے کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، میرے سامنے وہ اسکول کے پاس اتری تھی، میں اسے اسکول چھوڑ کے یونیورسٹی چلا گیا تھا۔ اب وہ اسکول کے اندر نہیں گئی، اسکول سے باہر ہی کسی اور لڑکے کے ساتھ ادھر ادھر چلی گئی ہے، تو اس کا الزام آپ مجھ پہ لگائیں گی؟ میرا یہ کہنا تھا کہ اس عورت نے میرے منہ پہ کھینچ کے تھپڑ مارا۔ میں تو یوں تھا جیسے کسی نے مجھے